ساحل عمر کی شادی میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پورا شہر امنڈ آیا ہو۔ بے شمار لوگ تھے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ صرف ساحل عمر کی تقریب نہ تھی، ناصر مرزا اور مسعود آفاقی بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ مسعود آفاقی نے پریس کے بہترین لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا، ناصر مرزا نے بزنس مینوں اور شوبز کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، ساحل عمر نے آرٹ کی دنیا کے لوگوں کو بلا لیا تھا۔ اس طرح اس تقریب میں شہر کی کریم نظر آ رہی تھی۔ مسعود آفاقی لڑکے والا بن گیا تھا اور ناصر مرزا نے لڑکی والوں کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس شادی کی سب سے اہم مہمان تھی اماں۔ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ شہر کا ایک بہترین ہال بک کیا گیا تھا۔ یہ ہال بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر صرف 3 مرصع کرسیاں تھیں، ایک کرسی پر ساحل عمر، دوسری پر عذرا اور عذرا کے برابر اماں تھی۔ ان کرسیوں کے علاوہ اسٹیج پر صوفے رکھے ہوئے تھے۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے لوگ قاضی کی آمد اور نکاح کے انتظار کی زحمت سے بچ گئے تھے۔ لڑکی والوں نے بارات کا شاندار استقبال کیا۔ بارات کی آمد کے بعد اسٹیج پر عذرا کو لایا گیا۔ وہ سبز رنگ کے کپڑوں میں تھی، اور یہ سبز رنگ کا جوڑا خود ساحل عمر نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ سبز رنگ کے اس انتہائی قیمتی جوڑے میں وہ بالکل سبز پری لگ رہی تھی۔ اس کا حسن ملکوتی تھا، اس رنگ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ جو ساحل عمر کی دلہن کو دیکھتا تھا، اس کی نظر اس پر جم کر رہ جاتی تھی۔ سب پریشان تھے کہ ایسی حسین لڑکی ساحل عمر نے کہاں سے ڈھونڈ نکالی۔ لڑکوں کی مائیں بار بار اماں سے پوچھ رہی تھی کیا اس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اماں کچھ جل کر اور کچھ ہنس کر جواب دیتی، نہیں، اللہ نے بس یہی ایک پیس بنایا تھا۔ اماں کا یہ جواب کچھ غلط بھی نہ تھا، اللہ نے واقعی اسے یکتا اور اکلوتا بنایا تھا۔ اسٹیج پر دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، ویڈیو فلم شوٹ کی جا رہی تھی۔ مسعود آفاقی بھی فوٹوگرافی میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس جوڑے کی اچھی سے اچھی تصویر اتار لینا چاہتا تھا۔ اماں بہت خوش تھی، بات بے بات ہنس رہی تھی۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ ساحل عمر کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں نے جب اماں کے بارے میں استفسار کیا کہ یہ کون ہے، اور جب انہیں یہ جواب ملا کہ یہ ساحل عمر کے گھر کی پرانی ملازمہ ہے اور ساحل عمر کو انہوں نے گودوں کھلایا ہے، تو یہ سن کر وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ملازمہ کی اتنی اہمیت، اتنا احترام۔ کھانے کا وقت قریب تھا، ڈشوں کے نیچے چراغ جلائے جا رہے تھے کہ کھانا ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ اتنے میں ہال میں ایک ہلچل سی مچی، جس نے بھی دیکھا وہ چونکے بنا رہ نہ سکا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں میزوں کے درمیان بنے راستے پر چلی آ رہی تھی۔ اس کا رخ اسٹیج کی طرف تھا۔ وہ کالی ساڑی جس پر ستاروں کا کام تھا باندھے تھی، بغیر آستین کا چھوٹا سا بلاؤز پہنے، شاہ گل کی طرح لچکتی شانوں پر زلفیں بکھیرے، شہر کے کسی بڑے بیوٹی پارلر سے میک اپ کروائے، لوگوں کے درمیان سے لوگوں پر بجلیاں گراتی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس پر جس کی بھی نظر پڑ رہی تھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ اس کے بارے میں سرگوشیاں ہو رہی تھی، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ طرح طرح کے سوال ذہنوں میں اٹھ رہے تھے، لیکن وہ جو بھی تھی خوب تھی، قابل توجہ تھی، ورشا تھی۔ ساحل عمر نے جب اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو وہ دم بخود رہ گیا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ورشا آگ تھی، لیکن جو حسن اس کے پہلو میں تھا وہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ وہ شبنم تھا، ٹھنڈا، آنکھوں کی روشنی بڑھانے والا۔ وہ اس لیے دم بخود رہ گیا کہ اسے ورشا کی شادی میں شریک ہونے کی امید نہ تھی۔ اس نے اسے کارڈ ضرور بھجوایا تھا، محض رسمی طور پر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ چلی آئے گی۔ خیر، اب تو وہ کسی قیامت کی صورت برپا ہو ہی گئی تھی، اب جو ہو سو ہو۔ وہ سیدھی ساحل عمر کی طرف بڑھی، ساحل عمر اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ورشا نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا نرم و نازک ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساحل عمر مخمصے میں پھنس گیا، پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دے یا پھر ہاتھ ملا کر عذرا کے دل میں سوئی چبو دے۔ ابھی وہ کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اماں نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ وہ بڑی برق رفتاری سے اپنی کرسی سے اٹھی اور بڑے پیار سے بولتے ہوئے کون ہے یہ؟ عذرا نے ساحل کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ ایسی نگاہوں سے مجھے مت دیکھو، یہ ورشا ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اماں اس وقت میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی ہیں، میں ابھی 2-4 منٹ میں اسے چلتا کر کے آتا ہوں۔
تم پورے اطمینان سے بیٹھو۔ پھر وہ اماں کے پیچھے پیچھے صوفے پر جا بیٹھا۔ اماں فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر عذرا کے پاس آ گئی اور اسے بڑے پیار سے مسکرا کر دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں پریشان مت ہونا، اس کی حیثیت پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں۔ شادی مبارک ہو، ورشا نے مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل پر آنسو گرے۔ شکریہ، اچھا انتخاب ہے، کہاں سے لائی اسے؟ ورشا نے اسے اداس نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میری ماں تم پر مہربان ضرور ہے، لیکن وہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتی، دے ضرور سکتی ہے۔ پھر تم اپنی ماں کو اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں، کیوں نہیں، میں اپنی ماں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس نے مجھے کوئی نشہ آور دوا پلا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا؟ میں نہیں جانتی۔ تمہاری ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں، وہ مجھے قربان کر کے کوئی پراسرار قوت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ خیر، یہ لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا، فی الحال اس کا موقع نہیں۔ بس تم اتنا جان لو کہ تمہاری ماں نے میری جان لینے کی پوری تیاری کر لی تھی، لیکن اوپر والے نے مجھے بچا لیا، نہ صرف بچا لیا بلکہ انعام میں ایسی حسین لڑکی بھی بخش دی۔ اب تم واپس جا کر اپنی ماں کو سارا حال بتا دینا اور اس سے کہنا کہ اب وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے بھول جائے۔ ساحل عمر نے بہت دھیمے لہجے میں یہ بات کہی۔ میں تمہارا پیغام اپنی ماں تک پہنچا دوں گی، لیکن اتنا یاد رکھو کہ وہ تمہیں بھولنے والی نہیں۔ پھر وہ نقصان اٹھائے گی۔ نقصان کون اٹھائے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں، وہ بڑی خطرناک عورت ہے، اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ چلو دیکھا جائے گا۔ ساحل عمر نے بات ختم کرنا چاہی، کیونکہ عذرا اس کی طرف دیکھ کر بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ ورشا نے اپنے کندھے سے بیگ اتار کر اسے کھولا اور پھر اس میں سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر بیگ بند کر کے کندھے پر ڈالا اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ میری طرف سے تمہاری بیوی کے لیے حقیر سا تحفہ۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، تم آگے، یہی تحفہ میرے لیے بہت ہے۔ دیکھو میرا دل نہ توڑنا، اسے رسم دنیا سمجھ کر قبول کر لو، نہیں میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، آؤ میرے ساتھ، تم خود ہی عذرا کو یہ تحفہ دے دو۔ یہ کہہ کر ساحل عمر فوراً اٹھ گیا۔ اس نے قریب پہنچ کر ورشا سے خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر بولا، عذرا یہ ورشا ہے، تمہارے لیے تحفہ لائی ہے، قبول کرو۔ اب عذرا نے گردن گھما کر ورشا کو دیکھا، ورشا نے بھی اس پر نظر ڈالی۔ دونوں کی نظریں ملیں، ایک کی نظر میں فتح رچی ہوئی تھی اور ایک کی نظر میں شکست بسی ہوئی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں اپنے اپنے انداز میں۔ ورشا پھر ڈبیا کھولی، اس میں قیمتی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ساحل آپ اجازت دے تو میں یہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنا دوں؟ ساحل عمر نے ایک نظر عذرا کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں انکار نہ تھا۔ ساحل عمر فوراً بولا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تھینک یو، ورشا نے ایک ادا سے کہا اور اس نے بائیں ہاتھ کی ایک خالی انگلی میں وہ ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ آپ کا شکریہ، عذرا نے انگوٹھی پہننے کے بعد دھیرے سے کہا۔ تب ورشا فوراً کھڑی ہو گئی، اس نے اپنی کلائی کی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور بولی، اچھا ساحل میں چلتی ہوں۔ ارے کیوں، کھانا کھا کر جانا؟ نہیں مجھے ایک ضروری کام ہے، جاؤں گی۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ ساحل عمر نے اسے روکنے کے لیے زیادہ اصرار نہ کیا اور وہ چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اماں سے سلام دعا کی، نہ عذرا کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ انتظار بھی نہ کیا کہ ساحل عمر اسے رخصت کرنے اسٹیج کی سیڑھیوں تک آئے، بس وہ تیزی سے پلٹی اور اسٹیج کی سیڑھیاں کھٹ کھٹ اترتی، جس طرح آئی تھی ویسے ہی لوگوں کے دلوں پر بجلیاں گراتی شادی ہال سے نکل گئی۔ 12 بجے کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ عذرا ساحل کو قرآن شریف کے سائے میں رخصت کیا گیا، پھر اسے سجی سجائی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ساحل عمر آگے بڑھا، عذرا کے ساتھ ناصر مرزا کی بیوی اور اماں کو بٹھایا گیا اور پھر 3-4 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ ساحل عمر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر رسمیں ادا کی گئی۔ گھر میں ایک ہنگامہ تھا، ہر طرف قہقہے اور خوشیاں بکھری ہوئی تھی، مسرت سے کھلے ہوئے چہرے، ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق اس شادی کو انجوائے کر رہا تھا۔ سب خوش تھے اس شادی میں، ہر شخص کو بہت مزہ آیا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب ناصر مرزا اور مسعود اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا اور زیور سے لدی ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ اس نے اماں سے زیور اتارنے کو کہا۔ اماں اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے کہا، اماں سب سے پہلے اسے اتارے، یہ میری انگلی میں چبھ رہی ہے۔ ہاں لاؤ اسے اتار دوں، پتہ نہیں کیسی نیت سے دی ہے یہ انگوٹھی۔
اماں نے جب برشا کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالنا چاہی تو وہ نہیں اتری، وہ انگلی کی ہڈی میں اٹک رہی تھی۔ جب وہ زور لگانے کے باوجود نہ اتری تو اماں کریم لے آئیں۔ انہوں نے اس کی انگلی چکنی کر کے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی، لیکن وہ پھر بھی نہ اتری، وہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اماں نے واش روم میں لے جا کر صابن لگا کر اس انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ انگوٹھی چھوٹی ہے اس لیے نہیں اتر رہی، کسی چکنی چیز سے اتر جائے گی، لیکن وہ انگوٹھی چھوٹی نہ تھی بلکہ انگلی نے پھولنا شروع کر دیا تھا۔ عذرا کی انگلی آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ سرسوں کے تیل سے لے کر صابن کے جھاگ تک ہر چیز استعمال کر لی تھی، لیکن انگوٹھی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب انگلی اتنی پھول گئی تھی کہ انگوٹھی گوشت میں گھسنی شروع ہو گئی تھی۔ پھولتی انگلی میں شدت کی تکلیف تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی پھولتی ہوئی انگلی کا گوشت کاٹ کر اندر اتر جائے گی۔ تکلیف بڑھ گئی تھی اور عذرا انگوٹھی چھونے کی صورت میں بھی کرا اٹھی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہنستا بستا ماحول فکر میں ڈوب گیا تھا، انگلی کی سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب سارے کے سارے ساحل عمر کو لان تان کر رہے تھے کہ اس نے اس شیطان کی بچی کی انگوٹھی قبول ہی کیوں کی۔ وہ بیچارہ شرمندہ شرمندہ سا عذرا کو دیکھ رہا تھا۔ جب تکلیفیں شدت اختیار کر گئی تو ناصر مرزا نے کہا، ساحل عذرا کو لے کر فوراً ہاسپٹل چلو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت کسی دلہا کا بیڈ روم میں جانے کی بجائے کسی ہاسپٹل کے روم میں جانا اس کے ساتھ سنگین مذاق تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہسپتال جائے بغیر اس کی تکلیف سے نجات ممکن نہ تھی۔ سو ساحل عمر کو ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر نے اسے انوکھے کیس کی بڑی حیرت سے دیکھا۔ پھر اس نے بڑی احتیاط اور محنت سے اس انگوٹھی کو کاٹ کر انگلی سے نکال لیا۔ انگلی سے انگوٹھی نکلتے ہی عذرا کو قرار آ گیا اور گھر پہنچتے پہنچتے انگلی کی سوجن برائے نام رہ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر ساحل عمر نے اس انگوٹھی کو ڈسٹ بین میں پھینکا تو ناصر مرزا نے اسے روک دیا کہ کیا کرتے ہو، اس نحوست کو اس کی صحیح جگہ پر پھینک رہا ہوں۔ ساحل عمر نے غصے سے کہا، ہرگز نہیں، یہ انگوٹھی مجھے دو۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ ناصر مرزا کی بیوی نے ناصر مرزا کو گھور کر دیکھا، مگر اس میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ شوہر کو اس منحوس انگوٹھی کو جیب میں رکھنے سے منع کر دے۔ ساحل عمر کی صبح خاصی دیر سے ہوئی، مہمان سارے رات کو رخصت ہو چکے تھے، اس لیے صبح جلد اٹھنے کی فکر نہ تھی۔ اماں البتہ اپنے وقت پر اٹھ گئی تھی۔ وہ مرجینہ کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ مرجینہ نے منع بھی کیا کہ وہ خود ناشتہ تیار کرے گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ ناشتے کے ساتھ انہوں نے دوپہر کے کھانے کا بھی ڈول ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل عمر کو کیا چیزیں پسند ہیں، وہ کھانے کس طرح کے پسند کرتا ہے، کتنا نمک اور کتنی مرچ اسے درکار ہوتی ہے۔ اس کے کھانے کا بندوبست وہ خود ہی بہتر طریقے پر کر سکتی تھی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ ساحل عمر کے کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ خاصا انتظار کر کے بالآخر اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلنے میں دیر نہ لگی۔ دروازہ عذرا نے کھولا۔ ساحل عمر تو ابھی اوندا پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ اماں نے عذرا سے کہا، اے دلہن، ساحل کو اٹھاؤ، اب دوپہر ہونے کو آ گئی ہے۔ اچھا اماں، اٹھاتی ہوں، عذرا نے سادگی سے کہا۔ ہاں دلہن، جلدی اٹھاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اماں نے پھر کچن کا رخ کر لیا۔ ساحل عمر کو اٹھتے اٹھتے 15-20 منٹ لگ گئے۔ پھر وہ نہا دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو 12 کا عمل تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ساحل عمر کی نظر عذرا کے ہاتھ پر پڑی تو اسے ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی یاد آ گئی۔ اس نے عذرا کا ہاتھ پکڑ کر اس انگلی کا معائنہ کیا جس نے یکا یک غبارے کی طرح پھولنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی انگلی بالکل نارمل تھی۔ یہ احساس تک نہ ہوتا تھا کہ اس انگلی نے رات کو کس قدر پریشان کیا تھا۔ اسے ورشا پر بہت غصہ تھا، وہ جانے کس طرح کی انگوٹھی کس نیت سے دے گئی تھی۔ یقیناً اس انگوٹھی پر کچھ پڑھ کر پھونکا گیا تھا، سحر کیا گیا تھا، اور سحر کا نشانہ عذرا تھی۔ اس نے سوچا ذرا ورشا سے بات تو کر کے دیکھے، آخر وہ کیا سوچ کر عذرا کے لیے تحفہ لائی تھی۔ اس نے لاؤنج میں موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور ورشا کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، ادھر سے نسوانی آواز آئی۔ کون؟ ورشا؟ ساحل عمر نے تصدیق چاہی۔ نہیں، برکھا بول رہی ہوں۔ آپ کون؟ ادھر سے برکھا نے پوچھا۔ برکھا کی آواز سن کر ساحل عمر کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس عورت نے اسے قتل کرنے کی پلاننگ مکمل کر لی تھی۔
وہ تو درمیان میں چترو بہل آ گیا، ورنہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ اس نے سوچا کہ ٹیلی فون بند کر دے۔ اتنے میں برکھا نے دوبارہ پوچھ لیا، کون ہو بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ میں ورشا سے بات کرنا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے بہت خشک لہجے میں کہا۔ میں ورشا کو بلاتی ہوں، آپ کون ہیں؟ میں ساحل عمر بات کر رہا ہوں، اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ او، برکھا نے بڑے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ساحل جی، آپ نے ورشا سے کیا بات کرنی ہے؟ مجھ سے ہی پوچھ لیں، وہ بچی ہے، وہ تمہیں کیا جواب دے گی؟ انگوٹھی سے متعلق تو کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ تمہارا تحفہ؟ ساحل عمر نے حیرت سے کہا۔ وہ انگوٹھی تم نے بھیجی تھی؟ تم نے اتنی خاموشی سے شادی کر لی، میں تمہیں تحفہ بھی نہ بھیجتی۔ کہو رات کیسی گزری؟ برکھا نے تنزل پوچھا۔ بہت اچھی، ساحل عمر نے بہت خوش ہو کر کہا۔ اچھا پھر ایسی ہی راتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہاری ہر رات ایسی ہی گزرے گی، میں تمہاری راتوں کا چین چھین لوں گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، اب تمہیں کسی کروٹ چین نہ آئے گا، تمہاری ہر سانس پر منہ سے آہ نکلے گی، میں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گی۔ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کتنی پر اسرار قوتوں کی مالک ہوں۔ وہ تو منحوس چترو بہل تجھے نکال لے گیا، ورنہ تو اب تک پرلوک سدھار چکا ہوتا۔ چترو بہل کا تو میں نے حساب کتاب کر دیا، اس کی روح کو آگ کی دیواروں میں چن دیا، اب تیرا کریا کرم باقی ہے، میں تجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھ۔ برکھا نے غصے سے کہا۔ اچھا ہوا میں نے یہ سب کچھ تیرے منہ سے سن لیا، تو کھل کر میرے سامنے آ گئی، اب تک میں دوسرے لوگوں کی زبانی تیرے عزائم کے بارے میں سنتا رہا ہوں، اب تو نے خود ہی سب اقرار کر لیا، اب تو میری بات سن اور غور سے سن۔ تو اگر پر اسرار قوتوں کی مالک ہے تو میں بھی لاوارث نہیں، میرے پیچھے بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں، اب تیری میری کھلی جنگ ہے، اب تو نہیں یا میں نہیں، ساحل عمر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نادان لڑکے، میں تیری اس بات پر صرف ہنس سکتی ہوں، برکھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ آنے والا کل بتائے گا کون کس پر ہنستا ہے، ساحل عمر نے سخت لہجے میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، کل تو ابھی دور ہے، تو آج کی رات میرا انتظار کر۔ یہ کہہ کر برکھا نے ٹیلی فون بند کر دیا، اور دیکھ تماشا، ٹیلی فون رکھ کر جب وہ پلٹی تو اسے دروازے پر دیکھ کر چونک گئی۔ ورشا آہستہ آہستہ بڑے ڈرامائی انداز میں اس کی طرف بڑھی اور نزدیک پہنچ کر بولی، ممی کس کا فون تھا؟ برکھا نے ایک نظر ورشا کو دیکھا، اس کا انداز، اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے اس نے برکھا کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ورشا کے انداز میں اسے ضرور ڈانٹ دیتی، لیکن یہ وقت ڈانٹنے کا نہ تھا، ورشا سے اس نے ابھی بہت کام لینا تھا، وہ اسے ڈانٹ کر ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے دوست کا فون تھا؟ برکھا مسکرا کر بولی۔ میرا دوست؟ ورشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ممی میرا تو کوئی دوست نہیں، پھر یوں سمجھو میرے دشمن کا تھا۔ ورشا، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ تو نہیں یا میں نہیں۔ ورشا، اب چونٹی کے پر نکل آئے ہیں، تو جانتی ہے نا جب چونٹی کے پر نکل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برکھا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں، اس کی موت نزدیک آ جاتی ہے، ورشا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بس ورشا، سمجھ لو کہ ساحل عمر کی موت بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ ممی آپ اسے مار دیں گی، ساحل عمر کی جان لے لیں گی، محض اس لیے کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ ممی شادی کرنا کیا گناہ ہے؟ ورشا نے عجیب انداز اختیار کیا۔ ارے، برکھا نے اسے غور سے دیکھا، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ہاں ممی، میں واقعی بکواس کر رہی ہوں، ممی سچی بات میں ہمیشہ زہر بھرا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ برکھا کے کمرے میں رکی نہیں، برکھا اسے کہتی رہ گئی، ورشا، ارے ورشا میری بات تو سنو۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھلے دروازے کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ایک دم ورشا کو کیا ہوا، اس کے موڈ میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ خیر وہ ورشا کو بعد میں دیکھ لے گی، سردست جو مسئلہ سامنے تھا اس سے نمٹنا تھا۔ وہ ساحل عمر کو آج رات تماشا دکھانے کا کہہ چکی تھی، فی الحال تو اس سلسلے میں کچھ کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر فون کا نمبر منانے لگی۔ دوسری گھنٹی پر ادھر سے ٹیلی فون اٹھا لیا گیا۔ واسم، برکھا نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ جی برکھا جی، واسم ہمیشہ کی طرح فرما برداری سے بولا۔ کیا حکم ہے؟ مجھے آج 2:30 بجے سے پہلے بکرے کا سر چاہیے، برکھا نے حکم سنایا۔ عجیب حکم تھا، اس وقت کیا وجہ ہے؟ واسم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:45 ہو گئے ہیں، برکھا نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں فوراً ہی نکلتا ہوں، 2:30 بجے تک، بلکہ اس سے پہلے آپ کے پاس ہوں گا۔ اور سنو، برکھا نے کہا۔ جی برکھا جی، وہ بولا، بکرے کا سر بالکل کالا ہو،
برکھا نے اسے ہدایت کی۔ برکھا جی، اگر مارکیٹ میں کالے بکرے کی سری نہ ملی تب؟ اس نے سوال کیا۔ تب تم ایسا کرنا کہ ایک کالا بکرا خرید لانا، یہاں اس بکرے کا سر اتار لیں گے، ایسی صورت میں تم 3 بجے تک پہنچ جانا، اس سے زیادہ دیر نہ ہو، پھر عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ برکھا نے اسے سمجھایا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام وقت سے پہلے ہو جائے گا۔ واسم، تم ایسا کرو کہ مارکیٹ کے چکر میں مت پڑو، سیدھے بکرا منڈی جاؤ، وہاں سے ایک کالا بکرا خریدو، بے شک پورا بکرا کالا نہ ہو لیکن اس کا سر ضرور کالا ہو، اور اسے لے کر بنگلے پر آ جاؤ، میں تمہیں آج ایک اور جادو سکھاؤں گی۔ برکھا نے اس پر مہربان ہوتے ہوئے کہا۔ برکھا جی زندہ باد۔ یہ سن کر واسم خوش ہو گیا، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اچھا برکھا جی، آپ میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ برکھا نے اس کے فون رکھنے کے بعد خود بھی ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ واسم بہت کام کا بندہ ہے، اس نے آج تک حکم عدولی نہیں کی تھی، اس نے جو کام بھی اور جب بھی بتایا تھا واسم نے فوراً پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس نے اسے رات کے 2 بجے بھی فون کر دیا ہے تو وہ کسی معمول کی طرح اس کے بنگلے پر حاضر ہو جاتا تھا۔ برکھا جب بھی خوش ہوتی اسے کوئی عمل سکھا دیتی، وہ اس شہر کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورتا اور انسانوں کو دکھ پہنچاتا۔ کالا علم ہوتا ہی کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے ہے۔ واسم حکم کے مطابق ایک کالا بکرا خرید کر اس کے بنگلے پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اس وقت 2:30 بجے کا عمل تھا۔ اس وقت برکھا اپنے عمل کے کمرے میں تھی، وہ وہاں بیٹھی ہوئی منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ اس نے ورشا سے کہہ دیا تھا کہ واسم آئے تو اسے وہ عمل کے کمرے میں پہنچا دے۔ واسم کے بیل دینے پر ورشا نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی میں تھا۔ ورشا ایک طرف ہوئی تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ ورشا جب گیٹ بند کر کے واپس پلٹی تو واسم گاڑی کی ڈگی سے کالا بکرا نکال رہا تھا۔ جب ورشا اس کے نزدیک پہنچی تو واسم نے پوچھا، برکھا جی کہاں ہیں؟ وہ جاپ والے کمرے میں ہے، تم وہیں چلے جاؤ، ورشا نے کہا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ واسم نے کالے بکرے کا بڑا سا کان پکڑا اور اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا منتر والے کمرے کی طرف بڑھا۔ بکرا بری طرح چیخ رہا تھا۔ جاپ والا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر مکمل اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ واسم دروازے پر کھڑے ہو کر برکھا کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ واسم اندر آ جاؤ، برکھا کی اندر سے آواز آئی۔ برکھا جی، کیا بکرے کو بھی اندر لے آؤں؟ اچھا ہاں، یاد آیا، تمہیں بھی تو سحر سکھانا ہے۔ یوں کرو، اس بکرے کو بنگلے کے پیچھے لے کر چلو، میں چھری لے کر آتی ہوں۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر واسم نے بکرے کا بڑا سا کان جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے برکھا بھی پہنچ گئی۔ اس نے پیلی ساڑی اور بغیر آستین کا بلاؤز پہن رکھا تھا، ساڑی کا پلو بھی اس نے کمر میں اڑسا ہوا تھا۔ وہ ایک ڈھلتی عمر کی عورت تھی، اس کے باوجود اس میں اب تک کشش موجود تھی۔ واسم نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں گھما لی۔ برکھا نے ایک جگہ منتخب کر کے واسم کو بکرا پچھاڑنے کو کہا۔ واسم نے اس کی 2 ٹانگیں پکڑ کر اسے الٹا دیا اور پھر اس پر اس طرح چڑھ کر بیٹھ گیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ برکھا نے اس کے ہاتھ میں ایک تیز چھری اور ساتھ ہی ایک چینی کا پیالہ۔ پھر اس نے واسم کو بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ برکھا کی ہدایت کے مطابق اس نے پیالے کو اس طرح بکرے کی گردن کے نیچے رکھا کہ پہلے خون کے قطرے پیالے میں گرے، یہاں تک کہ پیالہ بھر جائے۔ واسم نے بکرے کو قابو میں لے کر تیز چھری منتر پڑھتے ہوئے بہت تیزی سے اس کی گردن پر پھیری۔ سرخ خون ایک فوارے کی صورت اس کی گردن سے نکلا۔ چند لمحوں میں پیالہ بھر گیا۔ بھرا ہوا پیالہ برکھا نے اس کی گردن کے نیچے سے نکال لیا۔ اتنے میں واسم نے بکرے کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم کسی کھلونے کی طرح دور پھینک دیا۔ بکرے کی جان ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی، اس کی گردن سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور جسم بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آؤ واسم، ادھر آ کر بیٹھو۔ برکھا خون بھرا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ واسم اس کے سامنے زمین پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور گردن اٹھا کر برکھا کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں جو بتایا ہے وہ پڑھو اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر ملا لو، برکھا نے ہدایت دی۔ واسم نے اپنے دونوں ہاتھ کچھ پڑھتے ہوئے پھیلا کر ملا لیے۔ تب برکھا نے خون کا پیالہ اس کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ انڈیلنا شروع کیا۔ جیسے ہی خون کی دھاریں اس کے ہاتھوں پر گری، چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ہاتھ چاندی کے کھنکھناتے روپوں سے بھر گئے۔ برکھا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔
برکھا جی جواب نہیں، واسم نے تعریف کی۔ پھر برکھا نے وہ پیالہ زمین پر رکھ دیا اور واسم سے کہا، اب یہ روپے پیالے میں ڈالنا شروع کرو۔ واسم نے اپنے ہاتھ تھوڑے سے نیچے کر کے روپے پیالے میں پھینکنا شروع کیے۔ جیسے جیسے روپے پیالے میں گرتے جا رہے تھے، پیالہ خون سے بھرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آخری روپیہ بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب برکھا نے پھر فخری انداز میں واسم کو دیکھا۔ کہو واسم، برکھا جی آپ جادو کی دیوی ہیں، آپ کا کوئی توڑ نہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس نے ہنس کر سوال کیا، بہت کافی ہے؟ واسم خوش ہو کر بولا، جب میں لوگوں کو یہ جادو دکھاؤں گا تو میرے پاؤں پکڑ لیں گے، پھر میں ان حیرت زدہ لوگوں سے جو چاہوں گا کروا لوں گا۔ چلو اب تم جاؤ، میں اب اپنا کام شروع کروں گی۔ برکھا نے ایک دم اپنے تیور بدل لیے۔ جو حکم برکھا جی۔ واسم نے بڑی فرما برداری سے سر جھکایا اور واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ برکھا نے بکرے کی سیری اٹھا کر اپنے منتر والے کمرے میں رکھی اور پھر گیٹ کی طرف چل دی۔ جب وہ گیٹ کے نزدیک پہنچی تو واسم گاڑی نکال چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے برکھا کو سلام کیا اور پھر تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ برکھا گیٹ بند کر کے واپس منتر والے کمرے کے سامنے پہنچی تو اس نے اندر جانے سے پہلے ساڑی اور بلاؤز اتار کر دروازے کی دہلیز پر پھینکا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ پھر اس نے فرش پر رکھی ہوئی بکرے کی سیری اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لی اور کمرے میں چکر لگاتے ہوئے زور زور سے منتر پڑھنے لگی۔ ناصر مرزا دوپہر کو ساحل عمر کے گھر پہنچا۔ وہ انگوٹھی ابھی تک اس کی جیب میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر گپ شپ لگا کر حافظ موسیٰ کی طرف نکل جائے گا، ان سے اس انگوٹھی کے بارے میں دریافت کرے گا۔ اگر اس انگوٹھی پر جادو کیا گیا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دوسرے حافظ موسیٰ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ برکھا نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، اس کے ان شبدوں سے نمٹنا ہوگا۔ ساحل عمر نے اپنی روداد سنائی۔ اس نے بتایا کہ برکھا سے اس کی کیا بات ہوئی۔ ناصر مرزا نے ساحل عمر کی گفتگو توجہ سے سنی۔ برکھا اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے اپنے عزائم کا بھرپور اظہار کر دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی انکشاف کر دیا تھا کہ وہ انگوٹھی اس کی بھجوائی ہوئی تھی اور وہ کوئی سادہ انگوٹھی نہ تھی، اس پر باقاعدہ عمل کیا گیا تھا۔ ساری روداد سن کر ناصر مرزا نے کہا، پھر اب کیا چھپا رہ گیا؟ اس نے انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اس نے پڑھ کر بھیجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ حافظ صاحب کو جا کر دکھاؤں گا، اب دکھانے کا کیا فائدہ؟ ناصر مرزا نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور سامنے میز پر رکھی۔ اس ٹرے میں اچھال دی۔ حافظ موسیٰ کو اس کی دھمکی کے بارے میں تو بتانا چاہیے۔ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کسی دن میں بھی نہ چلوں؟ ہاں چلو، وہ تمہیں ایک عرصے سے بلا رہے ہیں، نکاح والے دن بھی بلاوا دے کر گئے تھے، کب چلو گے؟ ایک دو روز میں چلنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ ساحل عمر نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، آج ذرا دفتر کا چکر لگا لوں، کئی دن سے دفتر کی صورت نہیں دیکھی۔ ناصر مرزا اٹھتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر اسے جانے سے روکتا، اماں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ناصر مرزا کی بات سن لی تھی۔ وہ فوراً بولی، لو اب کھانا نکلنے والا ہے تو تم جا رہے ہو، اب کھانا کھا کر جانا، آؤ میں تم دونوں کو بلانے آئی تھی۔ اچھا اماں، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا، آپ کا کہا بھلا کون ٹال سکتا ہے؟ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اماں نے خوش ہو کر دعا دی۔ تمہاری چاند سی دلہن آئے۔ ساحل عمر نے اٹھتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ اللہ نہ کرے۔ اماں نے ساحل عمر کو گھور کر دیکھا۔ ناصر مرزا کی بہو کسی چاند سے کم ہے کیا؟ ہاں اماں، چاند تو ہے لیکن گرہن لگا۔ ناصر مرزا نے ہنس کر کہا، چلو ہٹو، اتنی پیاری تو ہے، اماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تینوں ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ ورشا کے دل پر ایک بے نام سی اداسی چھائی تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شعری مجموعہ پڑھتے پڑھتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آج اس نے اپنے بال بھی نہیں باندھے تھے، منہ بھی ایسا ہی چلتا پھرتا دھویا تھا، آج اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، کپڑے شکن آلود تھے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر مسکرائی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ میں جان نہیں، مسکراہٹ بڑی پھیکی اور اداس سی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر مسکرائی اور اپنی مسکراہٹ میں جان ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ اس کی مسکراہٹ مزید پھیکی، مزید بے جان ہو گئی۔ تب وہ آئینے والی ورشا سے مخاطب ہوئی، ورشا میری جان تجھے کیا ہو گیا؟ ورشا کو اپنی ہی آواز بڑی اجنبی محسوس ہوئی۔ آئینے کے باہر والی ورشا نے آئینے کے اندر والی ورشا کو غور سے دیکھا، دونوں کو آنکھیں ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر آئینے والی ورشا آپ ہی آپ بولنے لگی، میں کیا جانوں مجھے کیا ہو گیا ہے؟
اتنا ضرور جانتی ہوں کچھ ہو ضرور گیا ہے، میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، میں خالی خالی سی ہو گئی ہوں، یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ گم ہو گیا ہے۔ کیا گم ہو گیا ہے یہ خود مجھے نہیں معلوم۔ کبھی تو میں بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی ہوں، کھو جاتی ہوں، ہوش آتا ہے تو کافی دیر تک یہی نہیں معلوم ہوتا میں کہاں ہوں۔ ورشا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا غم لگ گیا ہے؟ کوئی غم ضرور ہے جو اندر ہی اندر میری روح کو کھا رہا ہے۔ مجھے کیا غم ہے یہ جب میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ کون جواب دے گا؟ کس سے پوچھوں؟ یہاں تو کوئی ہمراز بھی نہیں۔ ایک ماں ہے، اسے اپنے دھندوں سے فرصت نہیں، وہ پر اسرار طاقتوں کے چکر میں پڑی ہے، پتہ نہیں کیا بننا چاہتی ہے۔ طاقت کی خواہش، اقتدار کی ہوس جانے اسے کہاں لے جائے گی۔ آج اس نے ایک نیا چکر چلایا ہوا ہے، وہ واسم بکرا جانے کیوں لایا تھا۔ باہر نکل کر دیکھو تو آخر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سامنے والی ورشا پر نظر ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا میری جان، ہم چلتے ہیں، تم خوش رہنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور سوچتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، آئینے سے باتیں کرنے لگی ہے۔ کیا جانتی نہیں کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہونے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ اس بنگلے پر پہلے کیا کم اداسی کے ڈیرے تھے کہ سردیوں کی اداس شاموں نے اس پر مزید ویرانی کی چادر ڈال دی تھی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر برکھا کا کمرہ تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے برکھا کے بیڈ پر نظر ڈالی، بیڈ خالی تھا۔ پھر اس نے رک کر کمرے میں جھانکا، کمرہ بھی خالی تھا۔ ورشا گھومتی ہوئی پھر برکھا کے کمرے والے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے دروازے پر برکھا جی کی ساڑی دیکھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر برکھا جو زور زور سے منتر پڑتی ہوئی کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی، دروازے کے نزدیک سے گزری تو ورشا اس کے ایک نظر دیکھتے ہی خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بکرے کا سر تھا اور وہ کپڑوں سے بے نیاز کچھ اس طرح اپنے عمل میں مصروف تھی کہ اچھے بھلے دل گردے کا آدمی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ برکھا دوبارہ چکر کاٹ کر دروازے کے سامنے سے گزرتی، وہ فوراً وہاں سے ہٹ آئی۔ بنگلے کے اندر گاڑی نہ تھی، اس کا مطلب ہے کہ واسم جا چکا ہے۔ پھر وہ گھومتی ہوئی بنگلے کے پیچھے پہنچی۔ وہاں اس نے سر کٹا بکرے کا دھڑ ریت میں اٹا دیکھا۔ ایک جگہ ریت پر خون پڑا ہوا تھا جو اب جم کر کالا ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر پہلے ہی وحشت برس رہی تھی۔ اس طرح کے منظر دیکھ کر اسے اب کانیاں آنے لگی۔ شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ اس گھر پر یہ شام کسی اور انداز میں اتری تھی۔ یہاں اداسی نہ تھی، ہر طرف قہقہے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک سرخوشی تھی، جوش تھا۔ مسعود افاقی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مسعود افاقی کی بیوی ایک اچھی عورت تھی۔ بات بات پر ہنسنا، قہقہے لگانا، نت نئے چٹکلے چھوڑنا، بات سے بات پیدا کرنا، یہ اس عورت کا کمال تھا۔ وہ جس محفل میں ہوتی وہاں سے خاموشی اور اداسی اپنے اپنے بستر گول کر جاتی۔ مسعود افاقی کی بیوی سائمہ عذرا کو لطیفے سنا سنا کر بے حال کر رہی تھی۔ اس کی گفتگو سے سبھی محفوظ ہو رہے تھے۔ اچانک محفل کا رنگ بدل گیا۔ سب لونج پہ بیٹھے تھے، جس کو جو جگہ پسند تھی وہ وہاں بیٹھا تھا۔ ساحل عمر صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ عذرا اور سائمہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ مسعود افاقی ساحل عمر کے سامنے مگر کچھ فاصلے پر گاؤ تکیہ لگائے نیم دراز تھا۔ اماں واش روم میں تھی اور مرجینہ کچن میں۔ سائمہ کے کسی لطیفے پر سب لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ وہ ایک دم کہیں سے آ کر اس کے ٹانگ پر گرا۔ ساحل عمر نے گھبرا کر اپنی ٹانگیں سکیڑ لی۔ وہ کوئی 1 کلو وزن کا گوشت کا ٹکڑا تھا، بالکل تازہ گوشت تھا۔ سائمہ اور عذرا کی گوشت کے ٹکڑے پر نظر پڑی تو وہ دونوں ایک دم چیخ اٹھی۔ مسعود افاقی پریشان ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ساحل، یہ کیا ہے؟ ساحل کی خود اپنی سیتی گم تھی، وہ کیا بتاتا کہ کیا ہے۔ وہ حیران ہو کر اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آخر آیا کہاں سے، یہ گوشت کا ٹکڑا آیا کہاں سے، کس نے پھینکا۔ یہ سوالات تو اپنی جگہ اہم تھے اور توجہ طلب، لیکن اس گوشت کے ٹکڑے کے گرتے ہی ساحل عمر کی ٹانگوں میں جو درد شروع ہوا، اس نے سوالات کا پس پشت ڈال دیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں اچانک اس قدر شدید تکلیف شروع ہوئی کہ وہ بیچارہ بے حال ہو گیا۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں کو دھاڑ دھاڑ قالین پر مار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ اماں واش روم سے وضو کر کے لانچ میں آئی تو انہوں نے یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوف منڈرا رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟
یہ سب کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ اماں نے پوچھا۔ اماں، یہ مسعود افاقی نے اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ اماں جلدی سے آگے بڑھی، انہوں نے جھک کر اس گوشت کا معائنہ کیا۔ میرے خدایا، یہ کہاں سے آیا؟ اے اللہ تو رحم فرما۔ اماں، کچھ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، بس اچانک کہیں سے گرا اور اس کے گرتے ہی ساحل کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا۔ اماں اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی، انہوں نے گھبرا کر ساحل عمر کو دیکھا جو اماں کو دیکھ کر اپنا درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، کبھی وہ ایک ٹانگ پکڑتا تو کبھی دوسری، پھر وہ زور زور سے اپنی دونوں ٹانگیں کلین پر مارنا شروع کر دیتا۔ اے اللہ، میرے بچے کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے نزدیک بیٹھ کر فوراً اس کی ایک ٹانگ پکڑی اور جلدی جلدی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ اس پھونک مارنے سے درد کچھ کم ہوا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہی پہنچ گیا۔ اماں نے آواز دے کر مرجینہ سے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے کو کہا۔ اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر وہ کچھ اس طرح خوفزدہ ہو گئی کہ اس ٹکڑے کو اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ تب اماں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر وہ گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈالا اور پھر مرجینہ سے بولی، اسے کوڑے کے ڈبے کے پاس ڈال۔ پھر وہ فوراً ہی بولی، نہیں، اسے گھر کے باہر پھینکاؤ۔ جی اچھا اماں جی۔ مرجینہ نے ڈرتے ڈرتے وہ شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر لان سے باہر چلی گئی۔ ساحل عمر کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، وہ اب قالین پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں، کبھی وہ آنکھیں کھولتا، کبھی بند کر لیتا، کبھی وہ اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لیتا اور کبھی ایک دم پھیلا کر چیخنے لگتا۔ ساحل، میرے بچے، کیا ہو رہا ہے؟ اماں روحان سی ہو رہی تھی۔ اماں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میری پنڈلیوں کی رگیں کسی چاقو سے کاٹ رہا ہے۔ ساحل عمر نے رک رک کر بتایا، مسعود افاقی، جلدی سے ناصر کو فون کرو، اسے فوراً بلاؤ۔ اماں نے بے تاب ہو کر کہا۔ جی اچھا اماں۔ مسعود افاقی فوراً اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ اس نے پہلے گھر ملایا لیکن وہ گھر پر نہیں تھا، وہ ابھی آفس سے واپس نہیں آیا۔ تب اس نے اس کے دفتر فون کیا۔ وہ دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ مسعود افاقی کا فون آ گیا۔ کیا ہوا مسعود، خیر تو ہے؟ اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ بھائی تم جلدی ادھر آ جاؤ، ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں سے اچانک گوشت کا ٹکڑا آ گرا اور پھر اس کی ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ یا رب، وہ تڑپ رہا ہے۔ تم جانتے ہو چھوٹی موٹی تکلیفوں کو تو وہ محسوس نہیں کرواتا، یہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ باوجود سب کے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ مسعود افاقی نے جلدی جلدی ساری بات بتا دی۔ میں فوراً آ رہا ہوں، یہ سب اس کتے کی بچی کی کارروائی ہے۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے ریسیور رکھ دیا اور غصے میں کھولتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ساحل عمر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس منحوس عورت نے ساحل کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ یہ اس کا تیسرا حملہ تھا۔ پہلے اس نے اسے اغوا کیا، اس کے بعد اس نے انگوٹھی بھیجی اور اب یہ سفلی کا عمل کر دیا۔ اس عورت کی جرأت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ عابد منجم کا خون اس کی گردن پر تھا، اس کی بھتیجی کے قتل کی ذمہ دار تھی وہ۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کی ہوگی اس شیطان کی بچی نے۔ اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کھلے بندوں دھمکیاں دے رہی تھی اور بے خوف کارروائیاں کر رہی تھی۔ اب اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ اتنے جرائم کے بعد تو وہ سزا کی مستحق ہو گئی تھی، اس کا قتل واجب ہو گیا تھا۔ انہی خیالات میں گم وہ ساحل عمر کے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی دیوار کے سائے میں کھڑی کر کے اس نے بیل دی، جلدی ہی گیٹ کھل گیا۔ گیٹ پر مسعود افاقی تھا۔ اب کیا حال ہے؟ ناصر مرزا نے تیز تیز گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت بری حالت ہے۔ برکھا کی دھمکی بھول گئے، اس نے تماشا دکھانے کو کہا تھا، دکھا دیا تماشا۔ اچھا یہ اس کی کارروائی ہے؟ 100%۔ ناصر مرزا نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ وہ تو میں نے اسی وقت گھر سے باہر پھینکوا دیا تھا، اماں فوراً بولی۔ اچھا کیا اماں۔ ناصر مرزا نے تعریفی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اور وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس ہی تو تھی، ساحل عمر نے کہا۔ کل میں نے تمہارے اس انکشاف کے بعد کہ برکھا نے پڑی ہوئی انگوٹھی بھیجی تھی، اس انگوٹھی کو ایش ٹرے میں پھینک دیا تھا۔ ناصر مرزا نے ایش ٹرے کی طرف اچکتے ہوئے کہا۔ او ہاں، یاد آ گیا، پھر وہ ایش ٹرے میں ہی پڑی ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت کرسٹل ایش ٹرے تھی جو لاؤنج میں ایک میز پر رکھی تھی۔ اس وقت وہ میز ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ مسعود افاقی نے اٹھ کر ٹرے کو دیکھا۔
ٹرے خالی تھی، اس میں کوئی انگوٹھی نہ تھی۔ اس میں تو کچھ نہیں، مسعود آفاقی نے ٹرے اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے پھر کہاں گئی اماں؟ کیا آپ نے دیکھی تھی انگوٹھی؟ میں نے کل رات کو اس میں پڑی دیکھی تھی۔ پھر وہ ٹرے میں سے کہاں گئی؟ پھر اس انگوٹھی کو پورے گھر میں تلاش کر لیا گیا لیکن اس انگوٹھی کا سراغ نہ لگا۔ چھوڑے اماں، اب وہ نہیں ملے گی، وہ اڑ گئی، ناصر مرزا نے کہا۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی، اب کیا حال ہے؟ درد کافی کم ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوا۔ ہو جائے گا، تم اپنے ذہن سے پریشانی نکال دو۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں بلکہ غصے میں ہوں۔ غصے سے کام نہیں چلے گا، ناصر مرزا نے مسکرا کر کہا۔ ہمیں بڑے تدبر سے کام لینا ہوگا۔ بقول حافظ موسیٰ سفلی والی بڑی عیار ہے۔ ناصر، حافظ موسیٰ سے ملنے جانا چاہیے۔ ہاں چلو، بولو کب چلو گے؟ کل چلتے ہیں، تم شام کو میرے پاس آ جاؤ۔ درد اگرچہ خاصا کم تھا، ناصر مرزا کو امید تھی کہ وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی اس نے عمل دہرا کر ایک پلیٹ پانی اور تیار کر کے دے دیا تھا تاکہ اگر کسی وقت درد میں اضافہ ہو تو اس پانی کو ٹانگوں پر چھڑک دیا جائے۔ پھر ناصر مرزا اور مسعود آفاقی رات کا کھانا کھا کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عذرا ساحل گھر میں ہونے والے اس تماشے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شیطان کی چیلی برکھا اور اس کی بیٹی ورشا سے بہت پہلے سے واقف تھی۔ ایک وقت تھا کہ وہ ساحل عمر کے خوابوں میں آ کر ان لوگوں سے دور رہنے کی تاکید کرتی تھی۔ ساحل کا ورشا سے تعلق اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ جب اس کی دوستی گہری ہونے لگی تو وہ ایک دن خاصی افسردہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ وہی آنسو تھے جو اس کی تصویر پر برف کی مانند جم گئے تھے۔ برف کے آنسو۔ اب وہ ساحل کی دنیا میں آئی تھی تو پھر انہی دونوں ماں بیٹیوں کے قصے تھے۔ وہ ساحل کی جان کے درپے ہو گئی تھی۔ وہ اس کے شوہر کو مار دینا چاہتی تھی لیکن عذرا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ اپنی دنیا میں چھوڑ آئی تھی۔ یہاں وہ تہی دامن تھی، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ رات کو ٹھیک 12:05 پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر ساحل عمر ایک دم چونک گیا۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی جو ٹائم بتا رہی تھی وہ ایک خاص وقت تھا اور اب یہ وقت بہت برا ہو گیا تھا۔ 4 گھنٹیاں بج چکی تھی۔ ساحل عمر ٹیلی فون اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب اماں آگے بڑھیں اور انہوں نے ریسیور اٹھا کر بڑے کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ ادھر سے جواب میں ایک کہکا سنائی دیا۔ اماں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر ساحل عمر کو بتایا، کوئی ہنس رہی ہے۔ پھر انہوں نے ریسیور سے ہاتھ ہٹا کر کہا، او خبیث، ہنستی کیوں ہے؟ او بڑھیا، ساحل کہاں ہے؟ ساحل کو فون دے۔ ادھر سے انتہائی تمیز لہجے میں کہا گیا۔ کیا کام ہے تجھے ساحل سے؟ مجھ سے بات کر۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ او بڑھیا، تجھ سے کیا بات کروں؟ تو میری ایک پھونک کی ہے، ایک پھونک ماروں گی تو اڑ جائے گی۔ کیوں مجھ سے اٹکتی ہے؟ کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے؟ ادھر سے تاکید کی گئی۔ تو ہے کون؟ میں برکھا ہوں، میں تم سب کی موت ہوں، برکھا نے انتہائی پر اسرار لہجے میں کہا، ایسے انداز میں کہ اماں کے جسم میں ایک خوف کی لہر آ کر گزر گئی۔ انہوں نے جواب دیے بغیر ریسیور ٹیلی فون پر پٹک دیا۔ بدذات کہیں کی، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ پھر جب انہوں نے ساحل کی طرف نظر اٹھائی تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ساحل عمر کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ خون بہہ کر اس کے ہونٹوں پر آ گیا تھا لیکن ساحل عمر کو مطلق احساس نہ تھا۔ وہ اماں کو حواس باختہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اماں فون پر کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ اماں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے نزدیک آ گئیں اور گھبرا کر بولیں، یہ تمہیں کیا ہوا؟ ساحل عمر نے عجیب سی نظروں سے اماں کو دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، پر اماں کو ضرور کچھ ہوا ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے اس نے عذرا کی طرف منہ موڑا۔ ساحل عمر کا چہرہ دیکھتے ہی عذرا کی رنگت سفید پڑ گئی۔ ارے خون! وہ گھبراہٹ میں اتنا ہی بھول پائی۔ اب خون بہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر پھیل چکا تھا۔ عذرا کی گھبراہٹ نے اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اپنی انگلی پر چپچپاہٹ محسوس ہوئی تو اس نے اپنی انگلی کو دیکھا۔ انگلی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہی تو میں پوچھ رہی تھی، تمہاری ناک سے خون نکل رہا ہے اور تمہیں احساس تک نہیں۔